آج کے دور میں سفر کرنا بہت آسان ہے، لیکن ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ ماضی میں سفر کرنے کا مطلب اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، کیونکہ چوروں اور ڈاکوؤں کے حملے کا ڈر ہمیشہ رہتا تھا، اور اس صورت میں انسان اپنی مال کے ساتھ ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سیاحوں کا قافلہ ہمارے شہر کے قریب موجود تھا۔ انہیں دیکھ کے میرے دل میں بھی یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی ان کا ہمسفر بن جاؤں اور اللہ کی زمین کی سیر کروں، اور قرآن میں بھی یہ حکم ہے کہ زمین کی سیر کرو۔ اس سے انسان کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے اور اس کا تجربہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس خواہش کو لیے شیخ سعدی اس قافلے میں گئے اور وہاں قافلے کی جماعت سے قافلے میں شامل ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے شیخ سعدی کو قافلے میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کے لیے مصیبت کا باعث نہیں بنوں گا اور کوئی پریشانی کھڑی نہیں کروں گا۔ جن راستوں پہ آپ چلیں گے میں بھی انہی پہ چلوں گا۔ جو خدمت میرے ذمہ لگائیں گے میں اس کو بخوبی سر انجام دوں گا اور اس سے بڑھ کے بھی کام کروں گا۔ لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ شیخ سعدی کا اصرار بڑھتا گیا تو ایک شخص نے شیخ سعدی کو اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ ہمیں معاف کیجیے، ہم آپ کو قافلے میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنی شرافت کا ایک دفعہ پہلے بھی نقصان اٹھا چکے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص ہمارے پاس آیا تھا، اس نے کہا کہ وہ قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ شکل و صورت سے وہ ایک شریف اور درویش انسان معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے اس کو اجازت دے دی، وہ ہمارے ساتھ قافلے میں شامل ہو گیا۔ سفر میں بھی ہم میں سے کسی کو اس پہ کوئی شک نہیں ہوا، لیکن جب ایک جگہ ہم نے جا کے قیام کیا، پاس ہی قلعہ تھا، وہاں ہم نے رات گزاری، ہم سب سو گئے، لیکن جب صبح اٹھے تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کا سامان غائب ہے۔ اتنے میں قلعے سے بھی شور کی آوازیں آنے لگی اور معلوم ہوا کہ قلعے میں بھی چوری ہوئی ہے اور قلعے سے کوئی خزانہ لے کے بھاگ گیا ہے۔ سپاہیوں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور تفتیش شروع ہو گئی۔ پھر ہمارے ساتھیوں کا سامان جو چوری ہوا تھا وہ قلعے میں سے ملا، اور شک سپاہیوں کو ہم سب پہ ہو گیا کہ شاید قلعے سے بھی سامان ہم ہی نے چوری کیا ہے، اور چوری کے دوران یہ ہمارا سامان قلعے میں گر گیا تھا۔ ہم سب کو قید میں ڈال دیا گیا، جبکہ اصل چوری تو اس شخص نے کی تھی جو ہمارے ساتھیوں کا سامان قلعے میں پھینک کے قلعے سے سامان چوری کر کے بھاگ گیا تھا، اور ہم بڑی مشکل سے وہاں سے اپنی جان بچا کے آئے ہیں۔ اور اب ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی انجان شخص کو اپنے قافلے میں شامل نہیں کریں گے۔ جب شیخ سعدی نے اس کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، مجھے پوری زندگی یہ افسوس رہے گا کہ میں آپ کا ہمسفر نہیں بن سکا، لیکن آپ نے جو سبق مجھے سکھا دیا ہے وہ مجھے پوری زندگی یاد رہے گا۔ سچ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ ناظرین، اس حکایت میں شیخ سعدی نے جس نازک نقطے کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا یہ فعل صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، نہ ہی ان لوگوں تک محدود رہتا ہے جنہوں نے براہ راست اس کا نقصان اٹھایا ہوتا ہے، بلکہ اس کی اس بدکاری کا نقصان ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو اپنے جائز فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس شخص نے اس قافلے والوں کو پہلے دھوکہ دیا تھا، تو اب شیخ سعدی جیسا بندہ بھی اس قافلے میں شامل نہیں ہو سکا۔ لوگ کسی فریب کار کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد ایک سچے اور مستحق شخص پہ بھی اعتبار نہیں کرتے۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔